تو پوری کیبنٹ لرزہ پر اندام ہو گئی اور انہوں نے کہا کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ بو علی قلندر راضی ہو جائے. اور پھر امیر خسرو کو بھیجا گیا اور پھر سفارش کروائی گئی اور پھر آپ نے اس کو معافی عطا فرما دی. آپ نے مشہور واقعہ یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ شاہجہان کے زمانے میں ملا جیون قاضی القضات تھے اور اس وقت ایک استفتاء کیا گیا کہ بادشاہ کے لیے سونا پہننا جائز ہے یا ناجائز. سب اس وقت کے جو علماء تھے درباری انہوں نے کہا جی عام مخلوق کے لیے تو پہننا جائز نہیں ہے، لیکن بادشاہ اگر پہنے تو اس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ پہن سکتا ہے. اس فیصلے کی، اس فتوے کی توثیق کے لیے حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے رجوع کیا گیا. تو آپ نے فرمایا میں یہاں کیا فتویٰ دوں، جس دن جمعہ پڑھاؤں گا، جمعہ آ رہا ہے تو میں ممبر پر بیٹھ کے اس کی وضاحت کر دوں گا. تو ان عمائدین نے سوچا یہ اور اچھا ہے کہ یہ ممبر پر بیٹھ کے بات کریں گے، ساری پبلک سن لے گی. تو آپ ممبر پر بیٹھے، واز فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ استفتاء آیا تھا تو احکام دینیہ جو عوام کے لیے ہیں وہی حکام کے لیے، جو چیز جائز حکمران کے لیے ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، جو حرام پبلک کے لیے ہے وہ حکمران کے لیے بھی وہ حرام ہے. جس طرح سونا ایک عام آدمی کے لیے پہننا ناجائز ہے، اسی طرح بادشاہ کے لیے پہننا بھی ناجائز ہے. اب وہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ ملا جیون نے یہاں بیٹھے بٹھائے یہ کیا فیصلہ صادر کر دیا اور بادشاہ اس مجلس میں موجود ہے. آپ وہاں سے چلے گئے، گھر میں پہنچے، یہاں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور سب نے کہا کہ ملا نے بہت گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، انہیں سزا دینی چاہیے. حضرت بڑا دل ہلا دینے والی بات ہے، وہاں پہ جو کچھ حضرات صاحبان فام و زکوٰۃ تھے انہوں نے کہا ملا نے ایک بات کہی ہے، اپنی دیانت، اپنی امانت اور اپنی جو علمی وقار ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہی ہے، آپ اس کو کوئی سزا نہ دیں، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن ظاہر ہے ایک عمومی رائے تھی کہ بادشاہ کی توہین ہوئی ہے تو ملا کو گرفتار کیا جانا چاہیے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو وہاں وزراء میں سے ایک وزیر جو ملا جیون کا بڑا معتقد تھا وہاں سے آہستہ سے اٹھا اور بھاگا ہوا ملا جیون کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور آپ یہ شہر چھوڑ جائیں. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ نے اور کابینہ نے آپ کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد کسی دستے کو حکم ملے گا، وہ آئے گا اور آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے اور آپ پسے دیوار زندہ چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ ہاں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا مصلی بچھاؤ اور وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھرو، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. کہا میں وضو کر کے مصلی پہ جانے لگا ہوں، تم جا کے اپنے بادشاہ سے کہو ہمت ہے کہ تو آ کے مجھے گرفتار کر کے دکھائے. وہ وہاں سے بھاگا ہوا واپس بادشاہ کے پاس گیا اور جا کے رو پڑا اور رو کے کہا کہ بادشاہ سلامت، ملا جیون نے وضو کے لیے لوٹا بھر لیا ہے اور نماز کے لیے مصلی بچھا دیا ہے. اگر اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے ارادے سے باز آ جاؤ. صوفیہ کا یہ مقام ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں. ہاں جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو علماء سے مراد میں صرف یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ عالم وہی ہے جو مسجد میں امامت کرتا ہے یا مسجد میں خطابت کرتا ہے. ہمارے اسلام میں تو پاپائیت نام کی کوئی شے نہیں ہے. یہاں تو ہر شخص عالم بن سکتا ہے. جو انجینئرنگ پڑھتا ہے اسے بھی علم دین سیکھنا چاہیے، جو ڈاکٹری پڑھتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے، اسے بھی علم دین سیکھنا چاہیے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو، اور اگر صرف آپ اس کو علماء دین تک محدود کریں تو ان کو بھی صاف ستھری قیادت فراہم کرنے کے لیے یکجا ہونا چاہیے اور یکجا رہے ہیں. میں صرف
مختلف مکاتب فکر کے علماء کا کردار ہے، لیکن میں دو شخصیات کا نام لینا چاہتا ہوں کہ مولانا اشا احمد نورانی تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، مولانا عبدالحامد بدایونی تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قیادت فراہم کی اور جن کی آواز پہ لوگوں نے لبیک کہی. لیکن آج مختلف خانوں میں حضرات بٹے ہوئے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں ان وجوہات پر کوئی زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اگر اسی طرح اس سے بکھرے رہے اور خانہ در خانہ تقسیم ہوتے رہے تو شاید قوم کو کوئی بہتر قیادت فراہم نہ کر سکے. شاید کا لفظ میں نے شاید غلط بولا ہے، یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے. اگر قومی قیادت کا فریضہ سر انجام دینا ہے تو پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی باغ ڈور دینی ہوگی اور ان کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا. ہر جماعت میں سارے لیڈر نہیں ہوتے، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، اور جب تک جماعت اس اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد نہ کرے وہ قیادت کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے اگر کسی قیادت سے مؤثر کردار ادا کرنے کے ہم خواہاں ہیں تو پھر پہلے قیادت سامنے آنی چاہیے اور پھر اس قیادت پر اعتماد کی فضا کو پیدا کرنا چاہیے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. We have got a caller from Keithley. It's Muhammad Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam. Ji. I'd like to first congratulate on my channel on bringing such an eminent personality to our TV screens. Okay, thank you. Hello? Yes, carry on. Sorry, I thought the line cut off there. I'd just like to ask a question about the practicality of responding to Western provocation about Western propagation about? Hello, can you hear me? Yes, you carry on, please. Sorry, the line seems pretty bad. Well, it's just how should we approach and react to the issue of provocation by Western factions about core Islamic values and the calculated attempts. I mean, they are nothing but simple and puerile attempts to attack the Prophet's character. So how should we react to them? Should we be passive or should we confront them? Western propagation about? Well, such as the cartoons and the slurs and the attacks on the Prophet's character. Okay. Thank you very much. How should we react to them? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thanks for joining the program, inshallah. We will be talking about it. It is fact that Western media and Western scholarship has been using their abilities against Islamic values, norms, and their characteristics. But I would like to advise my youngsters, my education persons belong to Muslims, that they should not react as some of people from Muslims are reacting with the terrorism. We should follow our Prophet, values of prophets, path of prophets, and path of prophet is that we should seek the guidance from Risalat Ma'ab sallallahu alaihi wasallam, Prophet peace be upon him, and his companion Sayyidina Siddiq Akbar, Sayyidina Farooq Azam, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, and we should present our ethical values in front of non-Muslims. And when we deal with the character of the
Prophet, peace be upon him, inshallah, it will be fruitful. And it will be definitely we found a good Muslim society in Britain, inshallah al-Aziz. انشاءاللہ بہت شکریہ جزاکم اللہ جی ہم چلیں گے اپنے شرکاء کی طرف جی ان سے ایک تو اپنا یہ پہلے نام فرما دیں جی میرا نام حافظ امجد محمود ہے بری سے میرا تعلق ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے کیا ان کو اقتدار میں آ کر تبدیلی مسلم معاشرے میں لانی چاہیے تاکہ اسلامک ویلیوز کی طرف اسلامک روایات کی طرف اقدار کی طرف معاشرہ پھر واپس پلٹے یا ان کو اقتدار سے باہر رہ کر بحیثیت مصلح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اسلامی معاشرے میں علماء کی یہ جو مسائی جمیلہ ہیں جس طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اقتدار سے باہر بیٹھ کر اصلاح فرمائی اور دوسرا میرا سوال جو ہے وہ یہاں برطانیہ کے بارے میں ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کے لیے مختلف اہل سنت کے چینلز موجود ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسائل جو پاکستان میں تقریباً 20-30 سال پہلے حل ہو چکے ہیں عقائد کے اعتبار سے اور باہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے اعتبار سے مختلف مکاتب ایک فکر کے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز پر کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھ کر اپنا اپنا موقف بیان کرتے ہیں لیکن یہاں پر بالکل ایک صورتحال برعکس ہے کہ اہل سنت تقسیم در تقسیم میں اس وقت مبتلا ہے اور وہ مسائل جو بہت پہلے حل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان میں اور ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا یہاں پر وہ آئے دن ان کو اجاگر کیا جاتا ہے اور یہاں پر رہ کر ہم یہ جو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں یا چینلز ہیں ان کو ہم مثبت طریقے سے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور وحدت امت کا ہم کس طرح اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم بحیثیت قوم ایک مسلم قوم اس غیر مسلم معاشرے میں ایک متحد ہو کر رہیں اور اس میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا سوال خاصا تفصیلی ہے اور اس میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے دونوں چیزیں موجود ہیں جو آپ نے علماء کا کردار کہا ہے تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے سبق ملتا ہے اس لیے کہ جن لوگوں میں جن صحابہ کرام میں پولیٹیکل ایبیلٹی موجود تھی جن میں سیاسی ذکاوت تھی انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان اور دیگر ان جیسے کئی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جو سیاسی بصیرت کے حامل تھے تو انہوں نے امت کی سیاسی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا سو آج بھی علماء کی صفوں میں جو سیاسی قیادت کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس میدان میں ضرور آنا چاہیے اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے لیکن اسی دور میں دوسری مثال بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری ہیں اس طرح کے دیگر جو صحابہ کرام ہیں جن کا ذوق طبع اور میلان طبع دوسرے معاملات کی طرف تھا تعلیم کی طرف تھا تربیت کی طرف تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا سو یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں اپنے علم فہم اور دانش کے طور پر کس اعتبار سے قوم کی خدمت کر سکتا ہوں امت کی خدمت کر سکتا ہوں تو پھر اس کا انتخاب کرے اور بسم اللہ یہی کیفیت پاکستان میں بھی ہونی چاہیے یہاں بھی ہونی چاہیے دوسری بات جو آپ نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی کہی تھی اس بارے میں بھی میرا جو نقطہ نظر ہے کچھ گفتگویں ہوتی ہیں جو خالصتاً علمی اور تحقیقی ہوتی ہیں انہیں علماء کی مجلسوں تک محدود رہنا چاہیے انہیں عام پبلک
کے دسترخوان پہ نہیں لانا چاہیے. اس سے مزید کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, اس سے مزید فکری انتشار پیدا ہوتا ہے, تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف مسائل ہیں, جو اختلافی مسائل ہیں, ان پر بحث تمہیز اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس پر مزید کچھ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بس ایک گفتگو کا اہتمام ہو. اگر شوق گفتگو پورا کرنا ہے تو ضرور کیجئے, لیکن ان پہ گفتگو ہو چکی ہے, مسائل اپنے اپنے حتمی نتائج پہ پہنچ چکے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ اس گم گشتہ راہ امت کو اور آج کے گرداب میں پھنسی ہوئی امت کو نکالنے کے لیے مجموعی طور پر امت, اور میں صرف ایک فرقے کی بات نہیں کرتا ہوں یا کسی ایک مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تمام مسالک کے علماء کو اس وقت فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ کے امت کے اجتماعی مفاد میں اور امت کی بہتری کے لیے, امت کے اتفاق کے لیے, جس وقت کہیں بمبارمنٹ ہوتی ہے, افغانستان میں ہوئی نا, تو اوپر سے گرنے والا بم نہیں پوچھتا کہ میں جا رہا ہوں تو نیچے کون سے مسلک والے بستے ہیں اور کون سے مسلک والے اس سے بچ جائیں گے, وہ تو مسلمانوں پہ گرتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک خلیج کو ختم کر کے قریب ہوا جا سکتا ہے, باہم قربت کے ذرائع اختیار کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نصر اللہ صاحب ہیں برمنگم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نصر اللہ صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی گفتگو ہے, لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی, جی کہ کسی قوم کی ترقی کا جو انحصار ہے وہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی اگلی جنریشن کی تعلیم و تربیت پہ. جی اس طرح اگر ہم غور کریں تو یو کے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. یعنی جب تک ہم اگلی نسل کی ہم جو ہماری مورل ویلیوز کے مطابق تربیت نہیں کر سکیں تو بات نہیں بنے گی. اگر ہم غور کریں تقریباً 160 سے زیادہ اسلامی اسکول ہیں یو کے میں, اور اس گروپ کے ان میں سے 10 بھی نہیں ہیں, بلکہ وہ کم ہو رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں. آپ خود جانتے ہیں برمنگم میں ایک ہی بوائز کا اسکول تھا, وہ بھی 2 سال پہلے بند ہو چکا ہے. ان کی وجوہات پہ غور کریں. میں قبلہ سے وہ کیا اسلامی اسکول تھا نصر اللہ صاحب؟ نصر اللہ صاحب, وہ جو اسکول آپ کہہ رہے ہیں بند ہو چکا, وہ اسلامی اسکول تھا؟ اسلامی اسکول تھا. اچھا. ہاں. اب برمنگم جتنے بڑے شہر میں ایک بھی بوائز کا اسکول نہیں ہے اس گروپ کا. جی جی. یعنی اس کی ایک مین وجہ ہے کہ علماء کا آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. یعنی ہماری ذاتیات پہلے ہیں اور ہماری دوسری جو پرائرٹی ہے دین کی وہ بعد میں ہے. اس پہ ضرور غور فرمائیں. اور جو لوگ کچھ چلا رہے ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, نہ کسی مسجد کی نہ کسی اور کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں نے 10 سال پہلے شروع کیا تھا 8 بچیوں سے, اس وقت 100 سے زیادہ بچیاں ہیں. سیکنڈری اسکول ہے, بڑا سکسیسفل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سٹرگل کرتے کیونکہ ہمارے مسلک میں سب سے زیادہ کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے. سفر سارے کر رہے ہیں, میں بہت سے علماء کو جانتا ہوں. یہ ہے جو آپ نے کی ہے وہ بھی بات ہوگی جو ریزن آپ نے پہلے بتائی ہے, مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اصل جو صورتحال ہے کہ ہمارے پیرنٹس بلکہ ہماری جماعت کے لوگ وہ دین پر پیسہ خرچ نہیں کرتے. کالج میں یونیورسٹی میں دنیا کی چکا چوند میں کر لیتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فری میں ملنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ تو اس فیلڈ میں ہیں اور آپ نے وجہ بھی بیان کی ہے, مزید تو حضرت اس پر گفتگو فرمائیں گے. میرے علماء مساجد میں پبلک کو کافی اس کے بارے میں اویئرنس دے سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, آپ کا اصل جو دولت وہ کیا ہے. جس سکول کی آپ نے بات کی, میرے خیال میں اس سکول کے جہاں تک میری معلومات ہیں, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو ان کے پاس بہت بڑے سینٹرز ہیں, وہ تو کوئی اویئرنس نہیں دے سکے. اور میرے خیال میں جو 1-2 سکول بند ہوئے اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں ہماری فنڈنگ پوری نہیں ہوتی. پہلے تو لوگ بھیجتے ہی بچوں کو, اہل بچوں کو یا قابل بچوں کو دین کے لیے بھیجتے ہی نہیں ہیں, اور جن کو بھیجتے ہیں وہ بھیجنے والے ان کے لیے فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہیں کہتے ہیں جی اپنے فلاں طرف سے فنڈ کر لیں, فلاں سے فنڈ کر لیں, فلاں سے فنڈ کر لیں.
اس کے لیے نہیں ہوتے. اور دوسرے لوگوں میں ان کے پاس صرف ڈے اسکالر کی فیس 3500 4000 وہ لے رہے ہیں. اور میں نے ان سے خود بات کی ہے, وہ چونکہ میرا بھی ایک بڑے مرکز سے تعلق ہے, تو وہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی 4000 لے رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہے نا, وہ محنت بھی تو کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ماحول میں ابھی یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے. تو مزید انشاءاللہ ہم اپنے آج کے ہماری پبلک کو یعنی اس کے بارے میں تھوڑی برین واش چاہیے, ان کو اویئرنیس چاہیے. جی نصر اللہ صاحب, گزارش یہ ہے بہت شکریہ کہ میں نے ہمیشہ اپنے احباب سے اور اپنے سننے والوں سے یہ عرض کیا ہے کہ یہاں برطانیہ میں رہ کر یہاں کی یونیورسٹیز سے اور یہاں کی لائبریریز سے, یہاں کے تعلیمی اداروں سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستانی یہاں آ کر یہاں کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں آپ کو یہ ایک سہولت میسر ہے. یہاں کی یونیورسٹیاں بڑی ریچ ہیں, لائبریریز بڑی ریچ ہیں, ان سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر یہاں برطانیہ میں آپ آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کو عزت اور وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ تعلیم ہے کہ آپ تعلیم بھی حاصل کریں, معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں. اور آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کی آواز یہاں کے بڑے بڑے ایوانوں میں جائے گی, آپ کی آواز کی قدر ہوگی, معاشی طور پر آپ مضبوط ہوں گے تو اس ملک کہ لوگ آپ کی یہاں پہ موجودگی کو ایک لازمت جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر کسی وقت آپ نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا. جس طرح کے بعض مذاہب نے یہاں پر معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا مستحکم کیا ہے کہ اگر وہ کسی وقت بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم برطانیہ کو چھوڑیں گے تو برطانیہ کی حکومت انہیں اس ملک کو نہیں چھوڑنے دے گی. اسی طرح یہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ تعلیمی طور پر بھی اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر لے جائیں. ہم تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, کہ بعض ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں, خود جو ہم سے ٹوٹ کے آزاد ہوئے ہیں, ان کا تعلیمی تناسب ہم سے زیادہ ہے. تو ہم تو یا پٹرول فلنگ پہ ہیں یا کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے بھی وہ کوئی زیادہ تعلیم کی طرف ان کی رغبت اور رجحان نہیں ہے. تو ہمیں شعوری طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں. بغیر علم کے آپ اس ملک میں عزت اور آبرو کا مقام حاصل نہیں کر سکتے, اور بغیر معاشی طور پر مضبوط ہوئے یہاں پہ آپ کی بنیادیں گہری نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین میری قوم کو, میری قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ اور پیراستہ کرے اور معاشی طور پر بھی انہیں مضبوط تر بنائے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ حضرت, بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی, اور نصر اللہ صاحب کے سوال کے جواب میں بھی آپ نے بہت ہی پیارے ارشادات فرمائے ہیں. تو ابھی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ چند نصائح کے انداز میں مزید آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کو فرمانی چاہیے یا اس سے ایک عوامی سطح پہ فائدہ ہو سکتا ہے, وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں. ایک تو میں والدین سے بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل, ہماری اولاد صاحب ایمان رہے, صاحب تقوی و طہارت رہے, اور وہ ایک صحیح مسلمان کا روپ دھارے, تو میں معذرت کے ساتھ, انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں خود اسلامی قدروں کو اپنانا ہوگا. یہ ناممکن ہے, یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ باپ مسجد میں نہ جائے اور بیٹا چلا جائے, باپ شراب خانے میں جائے اور بیٹے سے یہ توقع رکھے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا. اگر بیٹے کو آپ 5 وقت کا نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود نمازی بننا ہوگا. اگر آپ اپنے بیٹے کا اخلاق درست کرنا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو خود بااخلاق بننا ہوگا. تو آپ کی اپنی زندگیاں گزر چکی ہیں, میں والدین سے مخاطب ہوں. اب آپ نے جینا اور مرنا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو اب اگر اپنی اولاد کا مستقبل صاف اور ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے بزرگوں, میری ماؤں, میرے بزرگوں جو والدین کا درجہ رکھتے ہیں, کوئی والد ہے کوئی والدہ ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر کا ماحول دیں. اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ کا اسوہ حسنہ بتائیں. اپنی بچیوں کے سامنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ حسنہ پیش کریں. میرے والد گرامی کا ایک مشہور جملہ ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ آج بھی حسین پیدا ہو سکتے ہیں, آج بھی حسین پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن فاطمہ کی گود موجود نہیں ہے. تو اگر فاطمہ کی گود آج موجود ہو تو پھر حسینی کردار کے بچے جنم لے سکتے اور پروان چڑھ سکتے. یہ تو میری والدین سے گزارش تھی. اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں کی معاشرت میں بطخ کی طرح ڈوب جائیں آپ, پھر بھی یہاں کا معاشرہ آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. اس لیے آپ جئیں, یہاں کاروبار کریں, لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک محمد الرسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے. آپ کی شناخت مسلمان ہے, آپ کی شناخت اسلام ہے. اپنی اس شناخت کو مجروح نہ ہونے دیں اور اپنی اس شناخت سے تہی دست نہ ہوں. جو قومیں اپنی شناخت سے محروم ہو جاتی ہیں, ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے, پھر ملک رہ جاتے ہیں, قومیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو, مجھے, ہم سب کو اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ. ہمارے ساتھ آج کی آخری کالر ہیں پروگرام کے محمد یعقوب صاحب بلیک برن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب اور آپ کے مہمان پروفیسر صاحب کو بھی سلام. ان کی بہت سی اچھی بات یہ نکلی کہ جب مطلب کہ بم گرتا ہے تو کسی مسلک کے اوپر نہیں گرتا ہے, وہ مسلمان کے اوپر گرتا ہے. بے شک, اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں, مسلمان کے اوپر گرتا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ برما کے اندر مسلمانوں کی قتل عام ہوتی ہے, پیلسٹائن کے اندر مطلب کہ مسلمانوں کی قتل عام ہوتی ہے, کشمیر کے اندر مسلمانوں کی قتل عام ہوتی ہے, سری لنکا کے اندر مسلمانوں کی قتل عام. کیا ہمارے پاس کوئی سلوشن ہے کہ ہم مسلم امہ ایک ہو سکتے ہیں؟ ہم کیوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اسی بات کے اوپر؟ ایک طبقہ ہاتھ کام لیتا ہے, دوسرا طبقہ اس کی کرٹیسائز کر جاتا ہے. ہم یونائٹڈ کا کوئی سلوشن مسلمانوں کے پاس ہے کہ جب ہماری مسلمانوں کی قتل عام ہوتی ہے جس کے ہم روک سکے؟ یہ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے. مولانا آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا. ہماری تفریقہ بازی کی وجہ سے اور حصے بکھرے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام کبھی برما میں اور کبھی فلسطین میں اور کبھی عرب اسپرنگ کے نام پر مختلف اسلامی عرب ممالک میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. مسلمانوں کو فکری طور پر ایک ہونا چاہیے, مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور اس قوم کی شیرازہ بندی کرنی چاہیے. اور میرا ایمان ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کافر, مشرک, منافق چاہیں نہ چاہیں یہ دین غالب آ کے رہے گا اور انشاءاللہ مسلم امہ متحد ہوگی اور اسلام کا پھریرا اکناف عالم میں لہرائے گا انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ, بہت پیارے سوالات کیے ہمارے محترم ناظرین نے اور ہمارے آج کے معزز مہمان محترم نے جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے بدرذل العالی نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی, اپنے آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. امہ چینل ہمیشہ سے جتنے بھی پروگرام محترم ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے, ہم بعض مسائل پر اختلافی
نوٹس ہونے کے باوجود شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پروگرامز بھی ان کو اس بات کے لیے ریکویسٹ کرتے